بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبر کا عذاب۔ عالم برزخ کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے قبر کے اندر جنت کی طرف سے ایک روشن دان کھول دیا جائے گا، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے قبر میں دوزخ کی طرف سے ایک روشن دان کھول دیا جائے گا، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب و امتحان سے محفوظ رہنے والے ہیں، اور وہ کون سا دن ہے جس دن مرنے والے سے قبر کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے جو مرنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو پوری مکمل ویڈیو دیکھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات پیش خدمت ہیں جن سے عالم برزخ کی وسعت اور وہاں کی راحتوں اور تکلیفوں کا حال معلوم ہوتا ہے، اور اس امر کا پورا یقین ہو جائے گا کہ مرنے والے کو یوں سمجھنا کہ وہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کا جسم گل سڑ کر مٹی ہو گیا ہے اور اب کسی قسم کا عذاب یا راحت و آرام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط اور ناواقفیت ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے واضح اور معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو بظاہر ہم مردہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے عالم برزخ میں آرام و راحت اور مصیبت و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ اس کو قبر میں رکھا نہ گیا ہو یا اس کو آگ میں ابھی نہ جلایا گیا ہو۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے کہ وہ عذاب کے دکھ، درد اور آرام و راحت کو محسوس کر سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلد لے جاؤ، اور اگر وہ نیک نہ ہوتا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ جو وہ شخص فرماتا ہے انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز کو سن سکتی ہے، اگر انسان اس کی آواز کو سن سکتا تو وہ ضرور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ برزخ کی راحت اور عذاب کے بارے میں قبر ہی کا لفظ آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن انسانوں کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے، وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے، عذاب اور ثواب سے ان کا کوئی واسطہ نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ عذاب اور ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے کو بھی ضرور جمع کر کے عذاب اور ثواب دینے پر قادر ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کہا کہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا تو اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو وہ مجھے ضرور برضرور بہت زبردست عذاب دے گا، اور وہ میرے علاوہ ایسے جہان میں سے کسی اور کو عذاب نہیں دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے سارے ذروں کو جمع کرو۔ سمندر نے اپنے اندر سے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا اس کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کرو۔ اس طرح سے سارے ذرے جب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ فرما دیا اور کہا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کی میت کے ہمراہ قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ قبر کھودی جا رہی ہے اور قبر کی تیاری میں ابھی کچھ دیر ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ بھی آپ کے پاس ارد گرد بیٹھ گئے، اور اتنے ساکت ہو گئے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کے گزر جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو رید رہے تھے جیسے کوئی غمگین ایسے کرتا ہے۔ آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ گویا کہ 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ جب نیک بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں
جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سفید جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کی طرف ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سے سہولت کے ساتھ نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے کوئی قطرہ بہتا ہوا ایک باہر نکلتا ہے۔ پس جب ملک الموت اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں وہ پل بھر میں بھی ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر جنتی کفن اور جنتی خوشبو لگا کر آسمان کی طرف لے کر چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ زمین پر جو کوئی عمدہ سے عمدہ خوشبو ہوتی ہے، جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے، اس جیسی یہ خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں اور فرشتوں کی وہ جس جماعت کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ کون پاکیزہ روح ہے، وہ اس کو اچھے سے اچھے نام سے پکارتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ دنیا میں فلاں ہے جس کو فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے، وہ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ اس طرح سے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح 7ویں آسمان تک ہر آسمان پر مقربین اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب لین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے زمین پہ اس کو پیدا کیا اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ میں نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون صاحب ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں نے پڑھی اور اس پر میں ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی کی آواز آتی ہے، وہ منادی اللہ کا منادی ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں اور اسے جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کی خوشبودار ہوا آتی ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک اس کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے پاس نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بندہ اس کو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ واقعی اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالحہ ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم کر اور میں آپ کے انعام کردہ نعمتوں میں پہنچ جاؤں۔ اور جبکہ کافر جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرنے لگتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں جن سے بڑی گندی بدبو آتی ہوتی ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی نظر جاتی ہے، وہ فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں جہاں تک اس بندے کی نظر جاتی ہے وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کی طرف ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل کر چل۔ یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے کوئی بوٹیاں کسی سیخ پر بھگانے کے لیے اوون میں صاف کی جاتی ہیں۔ یعنی کافر کی روح کو جسم سے اس طرح سے زبردستی سے نکالا جاتا ہے جیسے بھگایا ہوا اونٹ کانٹے دار سیخ پر لپیٹا جاتا ہے اور اسے کھینچا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں لیتے ہی دوسرے فرشتے اس کو فوراً جپٹ لیتے ہیں
اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے چھوڑتے نہیں، بلکہ فوراً اسے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے جیسے کسی بدترین سڑی ہوئی چیز کی ہوتی ہے یا مردہ لاش کی ہوتی ہے جو زمین میں جو بدبو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ وہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں، یہ کون سی خبیث روح ہے جو اس میں سے اتنی گندگی کی بو آ رہی ہے۔ وہ اس کو برے سے برے نام کے ساتھ پکارتے ہیں، جیسے اس کو دنیا میں وہ پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے، حتیٰ کہ اسے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا، اور لہٰذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو سجین کی طرف وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گرا دیا جاتا ہے، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں اور اس کو دور دراز جگہ پر جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر قبر میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ شخص کون سا ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے تو پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب اس سے کیے جاتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو جھوٹا ہے، اس کے نیچے آگ بچھا دی جائے، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کی تپش اور گرم لو آ کر اس سے کہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بیچ کر آپس میں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اور ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بدصورت شخص ہوتا ہے، خراب کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے جسم سے بری بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں اور آگے تیرے اوپر ایسا عذاب ہونے والا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص ڈر جاتا ہے کہ قیامت میں میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ عذاب ہوگا اور میں اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ پھر یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ قبر میں مومن کا بے خوف و خطر اور اس کے سامنے جنت کو پیش ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں جب پہنچ جاتا ہے اور وہ پہنچ کر بے خوف و خطر اور بے اطمینان رہتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس مذہب پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو میں کیسے دیکھ لیتا؟ دنیا میں کوئی آدمی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں، دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف سے ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو ایمان یقین پر زندہ رہا اور یقین پہ ہی پھر تجھے موت آئی اور اس پر ہی تو قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو نافرمان شخص ہوتا ہے
ابھی جو پہلے میں آپ کو بات بتا رہی تھی وہ نیک شخص کے بارے میں تھی، اب جو نافرمان شخص ہوتا ہے اس کو خوف زدہ وہ قبر میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس سے جب سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں تو کس حال میں تھا، تو جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ نافرمان شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ پھر اس سے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں وہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، تو وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں بھی میرا وہی جواب ہے جو لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف سے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اسے رونق اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تجھے کس نعمت سے محروم کر دیا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا دوزخ ٹھکانہ ہے، تو شرک پر ہی زندہ رہا اور شرک پر ہی تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی شرک پر ہی تو اٹھایا جائے گا۔ مومن سے فرشتوں کا کہنا یہ ہوتا ہے تو دلہن کی طرح سو جا، اور منافق اور کافر کو زمین میں بھیجا جاتا ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ان کا رنگ کالا اور اس کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ دونوں آ کر جب وہ نیک بندے سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے اس صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ 70 ہاتھ مربع اس کی سب قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر منور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس میں سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر جا کے اپنے گھر والوں کو اپنے حال کے متعلق بتانا ہے۔ وہ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ جہاں جو شخص ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ جا نہیں سکتا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو شخص ایک دفعہ قبر میں آ جائے اور پھر دوبارہ دنیا میں جائے۔ تو سو جا، ایسا سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا پھر کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے، اور جہاں اللہ اسے قیامت کے روز ہی اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا شخص منافق اور کافر ہو تو وہ منکر اور نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں ہم تو خوب جانتے تھے کہ تمہارا یہی جواب ہوگا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بینچ دے، یعنی کہ اس کو پیس دے، چنانچہ زمین اس کو بینچ دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس کو اسی عذاب سے پھر اٹھائے گا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ لوگ تم کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، اور پھر تمہارے پاس قبر کے ممتحن یعنی کہ امتحان لینے والے آئیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی جیسے آج ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس پھر میں اس سے نمٹ لوں گا۔ برزخ میں صبح اور شام جنت اور دوزخ کا پیش ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہو تو جنت کو پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہو تو دوزخ پیش کی جاتی ہے۔ اس کی جگہ دکھا دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا
قیامت کے دن جب اللہ اسے قبر سے اٹھائے گا ہر صبح و شام ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، قبر میں عذاب دینے والا اژدہے بھی ہوتے ہیں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں کافر پر 99 اژدہے مقرر کیے جائیں گے، یعنی کہ سانپ مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے۔ ان کی زہر کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے، یعنی کہ وہ اژدہا، وہ سانپ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگا پائے گی، یعنی اس کی زہر اتنی زیادہ ہے کہ ایک سانپ اگر زمین پر پھونک مارے تو زمین سبزہ یا گھاس اگانے کے لائق نہیں رہتی۔ جیسے ایٹم بم اور مہلک آلات کو دیکھ کر آپ اس ارشاد نبوی کو سمجھنے میں ذرا بھی تعمیل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جیسے کہ ایٹم بم ہیروشیما پر گرا تھا تو وہاں کی زمین بنجر ہو گئی تھی، وہ سبزہ اگانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ ایسے ہی فرمایا گیا ہے کہ قبر میں اس قسم کے سانپ ہوں گے کہ وہ ایک دفعہ اگر زمین پہ، ہماری اس زمین پہ پھونک ماریں تو یہاں سبزہ اگنے کے لائق نہیں رہے گا۔ زمین و آسمان کا مومن سے محبت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مرتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرے کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے پر سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے حق میں گواہی دیتا ہے، اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ قبر میں علم کا نفع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عالم مر جاتا ہے تو خدا اس کے علم کی ایک بہترین صورت بنا دیتا ہے جو اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے اور قیامت تک اس کا دل بہلاتی رہے گی اور زمین اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے ہو سکے وہ موت مدینہ میں گزارے، یعنی کہ مدینہ میں مرے، اس لیے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہونے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں مرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ وہاں بہت بڑے بڑے حضرات، صحابہ اور بڑے بڑے اولیاء اکرام مدفون ہیں، ان کے پڑوسی باعث رحمت اور نفع بخش ہوتے ہیں۔ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پڑوسی نہیں کوئی ہو سکتا، لہٰذا برزخ میں آپ کی برکت سے مستفید ہوتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا اچھا پڑوسی بھی نفع دیتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ دنیا میں اچھا پڑوسی نفع دیتا ہے یا نہیں؟ عرض کیا گیا رسول خدا دنیا میں تو یہ نفع دیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایسے ہی آخرت میں بھی نفع دے گا۔ حضرت عبداللہ بن نافل مزنی فرماتے ہیں مدینہ شریف میں ایک صحابہ کی وفات ہوئی، اس کو مدینے میں ہی دفن کر دیا گیا تو ان کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنمیوں کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ پھر انہیں اسی صحابہ نے چند دنوں کے بعد 7-8 دن کے بعد پھر دوبارہ خواب میں دیکھا تو وہ جنتیوں میں تھے۔ تو ان سے سوال کیا گیا پہلے تو تم جہنمیوں کی جماعت میں تھے اور اب جنتیوں میں ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا ہمارے پڑوس میں ایک نیک شخص دفن کر دیے گئے ہیں جن کی شفاعت آس پاس کے 40 پڑوسیوں کے بارے میں قبول کر لی گئی ہے اور ان 40 میں سے میں بھی تھا، ان لوگوں کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے
قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اس کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ وہ خیمے میں بیٹھے بیٹھے کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے قبر ہے اور اس قبر میں سے ایک انسان کی آواز آ رہی ہے۔ وہ سورۃ ملک پڑھ رہا ہے۔ اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، اللہ کے عذاب سے قبر والوں کو بچاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ فرمایا وہ سورت سورہ ملک ہے۔ بزرگوں نے بھی بتایا کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک عذاب سے بہت ہی زیادہ بچانے والی ہے اور اس کو روز پڑھ کر سونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔ حضرت خالد بن مدان جو ایک تابعین ہیں، ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑا کریں گی اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی کہ اے اللہ، اگر میں تیری کتاب میں ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ پرندے کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پر پھیلائیں گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی۔ بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ میت کو قبر میں رکھ کر جب واپس ہونے لگتے ہیں تو قبر کے اندر سے ایک دھماکے کی آواز آئی اور اس کے اندر سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ اس بزرگ نے اسے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، یعنی کتے سے کہا، اور کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو دھماکے کی آواز آئی تھی وہ کیا تھی؟ کتے نے کہا اس کی چوٹ مجھے لگی ہے، میت محفوظ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس سورہ یاسین اور اس کے علاوہ جو وہ صورتیں ورد کیا کرتا تھا ان صورتوں نے مجھے اس کے پاس نہ جانے دیا اور مار کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں اچھے اور برے اعمال کا مقابلہ ہوتا ہے اور جو قوی ہوتے ہیں وہی غالب آ جاتے ہیں۔ قبر کے عذاب اور امتحان سے محفوظ رہنے والے کون لوگ ہوں گے؟ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابل ہو اور پھر ثابت قدم رہے اور دشمن غالب ہو جائے اور قبر میں اس کے لیے امتحان یعنی سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے جو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کی اس کو خدا قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ پیٹ کے امراض میں مرنے والا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کی مرض بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے جو بھی رمضان پہ مرے گا اس سے بھی قبر کے حساب و کتاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ کون سے اعمال ہیں جو قبر میں عذاب سے بچاتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن ہونے کے بعد جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز تک ابھی وہ سن رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے اور روزے اس کے بائیں طرف آ جاتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو اس نے خیر اور نیکی اور بھلائی کے کام کیے ہوتے ہیں وہ اس کے پیروں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے سرہانے سے کوئی عذاب آنے لگتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر جب اس کے دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ جب بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر جب پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو خیر، نیکی اور بھلائی اور احسان کے جو کام اس نے لوگوں کے لیے کیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے جگہ نہیں ملے گی، ہم تمہیں اندر نہیں گھسنے دیں گے۔
نبیوں کے جسم کو قبر نہیں گلا سکتی۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے سب دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اس روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی روز انہوں نے وفات پائی، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا، اور اسی روز سور کی آواز سن کر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس روز تم لوگ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا درود بھیجا ہوا آپ پر کیوں پیش کیا جائے گا؟ لہٰذا آپ تو قبر میں تشریف فرما ہوں گے اور مٹی بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے نبیوں کے جسم کو زمین کے لیے حرام فرما دیا ہے، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں گلائے گی۔ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا ثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخصوں کو مرنے کے بعد الٹا اجر ملتا ہے۔ ایک جس نے اسلامی سرحد کی حفاظت کی ہو، دوسرا جس نے علم دین کے لیے کچھ حصہ کسی کو سکھایا ہو، تیسرا جس نے عوام کے فائدے کے لیے کوئی چیز وقف کی ہو، اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا جب تک کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، جیسے اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا یا مسافر خانہ بنوا دیا یا مسجد بنوا دی۔ 4 جس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، قرآن پاک پڑھے، یا اس نے کسی بچے کو قرآن پاک حفظ کروا دیا ہو اور وہ اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے درجات جنت میں بلند فرمائے گا۔ وہ کہے گا کہ اے خدا، یہ درجہ مجھ پر کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھے ملا۔ دوسری روایت میں ہے، قیامت کے دن بعض لوگوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ دیکھ کر عرض کریں گے کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا کہ تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت اپنی قبر میں تمہاری مدد کا ایسے محتاج ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ دعا کی منتظر رہتی ہے، اس کے باپ، ماں، بھائی یا دوست کی جانب سے اسے کچھ دعا پہنچ جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اسے وہ دعا زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب پہنچاتا ہے، اور بے شک زندہ کا ہدیہ مردے کے لیے اس کے واسطے استغفار کرنا ہی ہے۔ ایک میت کا کفن چور کے چانٹا مارنا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق ہزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا اور اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس کے چہرے چھپانے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، میں کسی سے کیوں کہوں گا؟ پھر اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک روز ایک عورت دفن ہوئی اور میں اس کی قبر میں پہنچا اور اس کے پوٹ کی چادر کھینچ کر کفن کھینچنے لگا تو وہ مجھ سے نہیں کھینچی گئی، لہٰذا میں نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر اسے کھینچنا شروع کیا۔ میں کفن کو کھینچ رہا تھا کہ اچانک اس عورت نے میرے منہ پر اتنی زور سے چانٹا مارا کہ اس کی 5 انگلیاں ابھر آئیں میرے چہرے پر، اور میں قبر کی اینٹیں اور کفن درست کر کے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں کبھی کفن نہیں چراؤں گا، کیونکہ اس تماچے کی انگلیاں اب تک میری گال پر ابھری ہوئی ہیں۔ ایک بے نمازی کا واقعہ، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگوں نے اس کے لیے قبر کھدوائی، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ پھر انہوں نے دوسری قبر کھدوائی تو اس میں بھی وہ سانپ نکلا۔ عرض کرتے ہیں کہ اس کے لیے 30 کے قریب قبریں کھدوائی گئیں، ہر ایک میں ویسے ہی سانپ نکلتا رہا۔ آخرکار وہ سمجھ گئے کہ اسے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب پہنچ رہا ہے اور اسے اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ شہداء سے اللہ کا خطاب۔
ایک مشہور تابعین سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفصیل پوچھی۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے قریب ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کی تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر چکے ہیں۔ فرمایا شہید کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہیں جنت میں چلتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا ہے کہ تم جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، حالانکہ یہاں جاتے ہیں جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ 3 بار اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی سوال جواب فرمایا۔ تو پھر جب انہوں نے سمجھا کہ جب تک ہم جواب نہ دیں گے سوال یوں ہی ہوتا رہے گا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ پھر جب ان سے پروردگار عالم نے ان سے معلوم کر لیا کہ ان کو ان سے کوئی حاجت نہیں ہے تو چھوڑ دے گا اور ان سے پھر دوبارہ سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی انہیں وہاں سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ انہوں نے طلب اگر کیا تو واپسی پر دنیا میں جانے کے سوال کو طلب کیا، اور جو قانون کے خلاف ہے، لہٰذا پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا۔ روحوں کا سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہونا شہید کے ساتھ خاص بلکہ دوسرے مومنوں کی روحیں بھی ان پرندوں کی پوٹوں میں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں جو جنت کے درختوں سے کھاتی ہیں پیتی ہیں۔ تو برادران اسلام، قبر کے حالات، واقعات اور عذاب کے بارے میں سن کر آپ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ پر خرچ کریں، آمین۔ میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتی ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انسانی زندگی کے اس سفر میں مندو اور مختلف مرحلوں میں انسان ایک عرصہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر زمین کی پشت پر، پھر دوبارہ جی اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے۔ یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے، لیکن جلد ہی نپٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کسی بھی زندہ چیز کی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہونے والی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل میں رقت اور غلاظی طاری ہو جاتی ہے۔ قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر بیچتی ہے، یعنی انسان کو جو کافر لوگ ہوتے ہیں اس کو پیس دیتی ہے۔ اگر کوئی قبر میں بیچے جانے سے بچ جاتا ہے تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنے اشک بار ہو جاتے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو یاد کر کے رو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی بچ گیا تو اس کے بعد اس کے سارے مرحلے آسان ہیں، اور اگر کوئی نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد والے مرحلے اس کے لیے بہت شدید ہوں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ آپ کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ کی قسم میں جتنا بھی خوفناک منظر دیکھ لوں لیکن قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ دہشت ناک ہوگا۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہو، نیک لوگوں کو قبر میں ملنے والی نعمتوں پر ایمان ہو، اور اہل معصیت میں سے عذاب سے مستحقین کے لیے عذاب کے ملنے کا بھی ایمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ حصول عبرت کے لیے قبرستان جانا سنت اور عبادت ہے۔ قبرستان جانے والوں کو اپنے آباء و اجداد کی یاد آتی ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح قبر میں جانے والے ہیں اور وہاں ان سے بھی سوال و جواب ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، بے شک یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی موت کے بعد مومن کو جو کچھ پہنچتا رہتا ہے وہ یہ کہ جو علم اس نے دوسروں کو سکھایا اور اس کو پھیلایا، نیک اولاد جو وہ چھوڑ جائے، قرآن ان کو وراثت میں دے جائے جو اس کو وہ پڑھ کر بخشتے ہیں، یا مسجد بنا دے، یا کوئی مسافر خانہ وہ تعمیر کر کے گیا ہو، یا کوئی نہر کھدوا کے گیا ہو، یا اپنی زندگی میں اس نے کسی کو صدقہ دیا ہو تو وہ مومن کی موت کے بعد اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو یہ فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی طلب کرو اور ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے عذاب قبر سے بچنے کے لیے تیاری کریں، ہر نماز میں عذاب قبر سے تحفظ کی دعا مانگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب کے لیے دعا فرمائی، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنا دے اور اللہ مجھے اور آپ کو اس کی حکمتوں بری نعمتوں سے مستفید فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کو اس پر ختم کرتی ہوں، اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں سے بخشش چاہتی ہوں۔ آپ سب بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا ہے، وہی نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔